ہاں جی والدین، ایک نیا شوشہ ہے ہیلووین پارٹی۔ یہ اسکول کالجز میں جو بچے جا رہے ہیں کتنے محفوظ ہیں کتنے نہیں، یہ جین زی دے اگے بچے کی کرن گے کوئی پتہ نہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، والدین اس کو دیکھیں، سمجھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہیلووین ہے کیا، اور یہ جو ٹک ٹاک کا مادیت کلچر ہے کس طرح ٹک ٹاکرز انوالو ہیں، اور بہت کچھ اور چل رہا ہے اس ناچ گانا ننگ دھڑنگ ڈانس کلچر میں۔ ہن ایک نیا شوشہ دا ہیلووین، میں بات کر رہا ہوں ہیلووین پارٹی کی ٹرک اور ٹریٹ۔ ہم مغربی بننے کے چکر میں اس دن ایک پارک میں بیٹھا تھا، تو ڈاکٹر نازش اور میں بیٹھے، تو ایک برتھ ڈے پارٹی ہو رہی تھی۔ اس میں جو ینگ لڑکیاں جو ٹین ایجر آئیں، انہوں نے جس قسم کا لاہور میں لباس پہنا ہوا تھا، میں نازش سے کہا، میں نے کہا نازش ہمارے دوروں میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا، جس دور میں ہم بڑے ہوئے ہیں یا ہماری ٹین ایج تھی اس میں پاسبل ہی نہیں تھا کہ لڑکے لڑکیاں اس طرح ویپ ڈانس کلچر یا یہ کپڑے پہن کر سڑکوں پر آئیں۔ ہم یورپ بننے کی تیاری میں نہیں ہیں، ہم یورپ بن چکے ہیں۔ یہ کچھ بزرگ ہیں، یہ آخری کلاس رہتی ہے، یہ ان کے مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی نوجوان نسل کپڑے کیسے پہنتی ہے۔ یہاں کوئی پنڈوں دیہاتوں میں کوئی ریت رواج رہ گیا تو رہ گیا، ادروائز بس ہم ننگا ہونے کی پوری تیاری میں ہیں۔ اسی تیاری کی ایک اگلی کڑی ہے دا ہیلووین کلچر۔ نہ ہم ان جیسے بن پائے نہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، بیچ میں ایک مذہب کی پتلی سی ڈور بھی ہے، کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ وہی بچے اسکرٹاں بھی پہننی ہیں تو روزے بھی رکھنے نے۔ یہ سوالیہ نشان بنے گا آگے چل کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس ویڈیو میں ہیلووین کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہیلووین کیا ہے، اس کی جڑیں کتنی پرانی ہیں، اور یہ تہذیب ہمارے کلچر میں کیسے داخل ہو رہی ہے۔ بہت ریسرچڈ ویڈیو ہے اینڈ اٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دس کلچر۔ ہیلووین کی جڑیں تقریباً 2000 سال پرانی سیلٹک تہذیب سے ملتی ہیں، جو آج کے آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور برٹن کے علاقے جو ہیں وہ بنتے ہیں، جہاں آباد کاری ہیں۔ یہ لوگ 31 اکتوبر کی رات سیمن نام کا یا سمن نام کا یا سیمہین نام کا تہوار مناتے تھے۔ اس کی پروناؤنسیشن کوئی بھی کر لیں، لیکن اسپیل اس کو ایسے کیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس رات زندہ اور مردہ کے درمیان پردہ بہت پتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لائف اور ڈیتھ ہے وہ پردہ بہت بریک ہو جائے گا، اور ارواح زمین پر واپس یعنی روحیں واپس آتی ہیں، اور بری روحوں سے بچنے کے لیے انہیں خوفناک ماسک پہننے ہیں اور ملبوسات پہننے ہیں۔ اسی رات آگ کے الاؤ جلائے جاتے ہیں تاکہ منفی طاقتیں اور روحیں ان کے قریب نہ آئیں، یعنی خود بدروحوں کا روپ دھارا جائے گا۔ وہی فلیٹ، وہی پارٹیاں، وہی ننگ دھڑنگ، وہی ناچ گانا کلچر، وہی ڈرگز، وہی شیشے، لیکن یہ روپ دھار کے پارٹی کریں گی۔ زیادہ مزہ آئے گا نا؟ یہ ہو رہا ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں۔ بتاتا ہوں آگے، ہیلووین پڑھ لیں۔ ہوگا کیا کہ یہ ان روحوں کو بھگائیں گے۔ بعد میں جب کرسچینٹی پھیلی، یعنی کہ اسکاٹ لینڈ اور ادھر سے نکلتی ہوئی روایت جب کرسچینٹی پھیلنے لگی، چرچ نے اسے آل سینٹس ڈے یعنی 1 نومبر اور اس سے پہلی رات کو آل ہیلوز ایوننگ کا نام دیا، جو وقت کے ساتھ ہیلووین بن گیا۔ آج کا ہیلووین اس روحانی تہوار سے بالکل مختلف ہے۔ اب وہ جو کانسیپٹ ہے جو باہر کی دنیا میں بھی یہ $1 بلین انڈسٹری ہے، وہ یہ کانسیپٹ نہیں رکھ رہا۔ اب ایک سماجی تفریح ہے اور تجارتی جشن ہے۔ اس میں رنگ برنگے اور خوفناک کاسٹیومز جیسے چڑیلیں، اسکیلیٹن اور ویمپائر شامل ہوتے ہیں۔ گھروں اور گلیوں کو مختلف قسم کی شکلوں اور لائٹ سے سجایا جاتا ہے۔ بچے ٹرک اور ٹریٹ کھیلتے ہیں، ہانٹڈ تھیم ایونٹس ہوتے ہیں، اور پوری $1 بلین کمرشل انڈسٹری کاسٹیومز اور ڈیکوریشن بیچتی نظر آتی ہے۔ یعنی مغرب میں ہیلووین تفریح، ثقافت اور معاشرتی تہوار کے طور پر موجود ہے، چاہے اس کی شکل اصل سے بدل چکی ہو، مگر اس کی جڑیں اور پس منظر ان کے اپنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہیلووین تاریخ یا روایت کے طور پر نہیں آتا، بلکہ ٹرینڈ کے طور پر آتا ہے۔
یہاں اکثر یہ بچوں کی تفریح یا ثقافتی پس منظر نہیں بنتا، بلکہ رات دیر تک چلنے والی وہ گیدرنگز جو لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اپارٹمنٹس میں چھپی ہوئی ہیں، وہ ایک ششکا لیتی ہیں۔ تو انو پتہ ہے میں کی کہہ رہے ہیں۔ ہیلووین ایک تھیم کم اور جسٹیفیکیشن زیادہ ہوتا ہے، جشن کم، نمائش زیادہ، روایت کم، امیٹیشن زیادہ۔ حال ہی میں مختلف جگہوں پر پاکستان میں ہیلووین رپورٹ ہوا ہے، پھر اس کو چھپایا بھی گیا ہے۔ فیس بک کے گروپس پہ، واٹس ایپ کے گروپس پر جگہ جگہ ہیلووین پارٹیز کے بڑے واضح ثبوت ملے، اور یہاں تک اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسی جگہوں پر بہت ساری لیگل کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب کنسیلڈ ہے، چھپایا گیا ہے، اور چھپایا جانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ روایت ہماری نسلوں میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ اس لیے کیونکہ میرے تک شاید جو ڈیٹیلز ہیں میں ان ڈیٹیلز کو ریویل نہیں کرنا چاہوں گا، سوائے اس کے کہ جس طرح جگہ جگہ مساج سپا پارلرز کھل رہے ہیں اور ان کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح فلیٹوں میں بھی شیشے، ڈرگز، پارٹی کلچر کی آڑ میں اب ہیلووین بھی ٹپک پڑا ہے۔ اندھیرا کمرہ، رقص، شور شرابہ، بے قابو، دھواں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ کرتے دھواں، اور مختلف قسم کی گولیاں۔ کون سی؟ ڈرگس۔ یہ ایک تقریب نہیں، یہ ایک سوچ کا منظر نامہ ہے، یہ ایک نسل کی کھوئی ہوئی سمت کا شور ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب تھائی لینڈ گیا تو وہاں ایک خاص گلی تھی جسے واکنگ سٹریٹ کہتے تھے، تو میں اس گلی سے جب گزرا تو سامنے ایک دم آ جاتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے ٹاپ لیس لڑکیاں دیکھنی ہے، یعنی کپڑوں، تو ادھر چلے جائیں۔ اگر آپ نے اس قسم کا مطلب لوگوں کو لائیو آپس میں کرتے ہوئے جنسی عمل دیکھنا ہے تو اس گلی میں چلے جائیں، ادھر آ جائیں، اچھا فری انٹر ہو جائیں، فری دیکھ لیں، پھر خود کچھ کرنا ہے تو اس کے اتنے پیسے ہیں۔ خواتین پولز پر ناچ رہی تھی۔ جو لوگ تھائی لینڈ گئے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہاں ایک نانا پلازا نام کی چیز ایگزسٹ کرتی ہے جہاں آپ ہر قسم کی جنسی لذت پوری کر سکتے ہیں۔ اچھا جب میں اس گلی سے گزرا تو مجھے کوئی کشش نہیں ہوئی۔ اس کی ریزن بڑی کلیئر یہ تھی کہ مجھے اپنی ویلیوز، نارمز پتہ تھے، میرے اندر وہ تربیت تھی جو میرے والدین نے ڈالی ہوئی تھی، جو مجھے ان گلیوں میں موڑنے سے روک پائی۔ لیکن ہماری نسل کو اگر ان پارٹیز، ڈرگ کلچر کی لت لگ گئی تو آپ کی ہر گھر میں، ہر فلیٹ میں یہ واکنگ سٹریٹس ہوں گی، نماز قرآن دور چلا جائے گا اور آپ اپنے بچوں کو نہیں روک پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے یونیورسٹی کالجز میں ڈرگز پائی جاتی ہیں، دھندے ہوتے ہیں، نو باڈی کین اسٹاپ۔ پاکستان میں ورجنٹی کا کانسیپٹ 18 سال کی عمر، یعنی کہ ایک کنواری لڑکی کسی ہسبینڈ کو مل جائے یا لڑکا کنوارا شادی شدہ، یہ کانسیپٹ بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ان میں سے میں کوئی بھی بات غلط کر رہا ہوں تو یہ بہت ساری میچور خواتین اور مرد جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو اب ایک ننگ دھڑنگ اور مادیت پرستی کا کلچر ہے وہ ایک بربادی لکھ رہا ہے۔ آپ کو یہ باتیں آج سمجھ آئے نہ آئے، میں اس دنیا پہ ہوں نہ ہوں، اگلے 100 سال، 1000 سال جب میری یہ ویڈیوز اس 2025 میں بنائی گئی گونجیں گی تو آپ کو نسلوں کی تباہی نوشتہ دیوار لکھی نظر آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نئی نسل ایک ایسے دور میں پروان چڑھ رہی ہے۔ جب میں بچہ تھا تو کتابیں تھیں، ریلز نہیں تھی۔ جب میں بچہ تھا تو شناخت گھر میں تھی، میری اماں مجھے جوتیوں سے مارا کرتی تھی، اسکول میں ٹیچر چمڑی لا دیا کرتے تھے۔ میں لاسال اسکول میں پڑھا ہوں، مشنری اسکول تھا، سوٹوں سے مارے کھائی ہیں، ٹکا کے کھائی ہیں، اور بہت مارتے تھے اگر کوئی پٹھی سیدھی حرکت کرتے تھے۔ ہن ہاتھ لا کے دکھاؤ کسی نو بچے نو، ہائے ڈونٹ ٹچ مائی بیبی، ٹھیک ہے؟ اب خوشی اندر نہیں رہی، بیرونی ویلیڈیشن ہے۔ آپ خواتین ہیں، ٹک ٹاک، انسٹا پہ ریلز لگا رہی ہیں، ان کو اس بات میں خوشی نہیں ہوگی کسی خاتون کو، یا ہوں گی جو اب بھی ایسے دور میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، یا تہجد کے سجدوں میں جو سکون ہے وہ سکون کی تلاش کرنے والے لوگ کم ہیں۔ اماوس کی رات میں پاگل ہوئے چہرے ہیلووین جیسے زیادہ ہیں۔ آزادی کو سیلف ایکسپریشن کے بجائے باؤنڈری لیس ایکسپریشن سمجھ لیا گیا۔ ہمارے ٹک ٹاک پر، فیس بک پر کوئی بھی
کسی بھی قسم کی گالم گلوچ عام ہے. ہر کسی کو کھلا اختیار ہے وہ کسی کی بھی عزت کے پرخچے اڑا دے, بدماشی کریں, بدتمیزی کریں, گالیاں دیں اور اس کو ٹرینڈ بنا دیں. بات صرف ہیلووین کی بات نہیں, بات آئیڈینٹی کرائسس کی ہے. ہماری تربیت میں ایک بڑا خلا رہ گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کامیابی کے فارمولے تو بتائے مگر زندگی کے معنی نہیں بتا سکے. ہم نے انہیں بتایا کہ کون سی ڈگری بہتر ہے, کون سا پیشہ زیادہ کماتا ہے, مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ اندر سے مضبوط ہونا, کرپشن نہ کرنا, سچ بولنا, سچ پر رہنا اور اصول پرست ہونا کتنی بڑی جیت ہے. وہ جو بانو قدسیہ بتا گئی, وہ جو میڈم عارفہ بتا گئی, ہم نے وہ اصول رد کر دیے. ہم نے ظاہری چمک, پذیرائی اور بھیڑ کی توجہ کو منزل کے طور پر پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ آج اس قوم کا جنوبی پنجاب کا ہیرو حکیم لوہا پھاڑ ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کی شادی جو ہے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, اور وہی ٹاپک ہے اس پوری قوم کا. تعلیم, ترقی, زیادہ رینکس حاصل کرنے والی خواتین یا محنت کرنے والی خواتین, چاہے ان کا کسی بھی ٹیکنالوجی سے تعلق ہو, وہ ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں شعور نہیں ہے, معاشرے میں سوچ کی بیداری نہیں ہے. اصل مسئلہ ہیلووین, ڈانس, موسیقی یا فیشن نہیں, اصل مسئلہ ڈائریکشن کا کھو جانا ہے. ہم بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ کسی قوم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ اس کی نئی نسل کیا پہن رہی ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے, اور اس سوچ کے تابع وہ کیا پہن کر نکل رہی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار یہ تو بگڑ گئی. دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ صرف لباس بدل رہے ہیں, دکھ اس بات کا ہے مجھے ذاتی طور پر کہ نظریات بدل رہے ہیں. آج جین زی سے آنے والی جو نسلیں ہوں گی, جو آگے ان کی بیٹیاں ہوں گی, ان کے باپ نہیں قائل کر سکیں گے کہ بیٹی غلط ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موسیقی سنی جا رہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ خاموشی میں سوچنے کی صلاحیت ختم اور معدوم ہو چکی ہے ڈسکو کی بیٹ میں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو ٹرینڈ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی بجائے ٹرینڈ کو سمجھنے اور پڑھنے کی صلاحیت دیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. دس از دنیا, دس از آخرت. یہ دوزخ لے کے جائے گا, یہ جنت لے کر جائے گا. ہم نے ان کو روکنے کی بجائے سمجھانے سے بھی باغی ہو گئے. میں آج والدین کو کہتا ہوں اپنے بچوں سے بحث کی بجائے ان کو دلیل دیں, خوف کی بجائے شعور دیں. انہیں یہ پیغام پہنچائیں کہ دنیا میں چلنے والی ہر چیز اپنانے کے قابل نہیں ہوتی. جو چیز مشہور ہو ضروری نہیں کہ اس چیز کو فالو کیا جائے, اور جو چیز ماڈرن لگے ضروری نہیں کہ وہ روح اور پہچان کے لیے درست بھی ہو. خدارا اپنی نسلوں کو اس آئیڈینٹی شناخت کے کرائسس سے نکالیں, ورنہ کتنی خودکشیاں ہوں گی, کتنے نیو نارمل آئیں گے, اور لیونگ ریلیشن شپس ہوں گے, ڈسکو ہوں گے, ڈانس ہوں گے, ناچ گانے ہوں گے, ہیلووین پارٹیز ہوں گی, اور لوگ رمضان مہینے, روزے, قدریں, حج, ہر چیز سے بغاوت کر دیں گے, اور آپ کی آنے والی نسل آپ کو بے راہ روی کا شکار نظر آئے گی, بالکل ویسے جیسے میں نے واکنگ سٹریٹ پر دیکھا تھا. میں نے کہا یہ تو گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو آپ کی نسلیں کیا کہلائیں گی irrespective of the fact that you are living in اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ بے راہ روی کا شکار کہلائیں گی. The Halloween truth.